ربی زدنی علما۔ اس دعا کے ضمن میں بہت اہم سوال یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ علم کیا ہے، ہم کس کو علم کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن پاک میں ہمیں یہ دیتے ہیں کہ قرآن کے علم کو علم کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم چاہتا ہے وہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ یہاں پر بہت اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ جو معلومات اور انفارمیشن ہوتی ہے وہ کسی ایک خاص چیز کے بارے میں ہوتی ہے، اور جبکہ علم جو ہوتا ہے وہ کسی ایک چیز سے متعلق نہیں ہوتا بلکہ اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن میں علم ہے تو پھر قرآن کسی ایک موضوع کی بات نہیں کرتا، کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں کرتا۔ قرآن میں آپ کو ہر طرح کا ہر چیز کے بارے میں علم پتہ چل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے گھر کی زندگی کے بارے میں علم چاہیے تو اس کو مل جائے گا، ایک کہتا ہے مجھے کاروبار کا علم چاہیے، اس کو وہاں پہ مل جائے گا، ایک کہتا ہے مجھے اولاد کی تربیت چاہیے، اس کو اس کا علم بھی مل جائے گا، میں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے وہ علم بھی مل جائے گا، میری دنیا کیسی ہو، میری آخرت کیسی ہو۔ گویا کہ آپ جس انداز سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو آپ کے مطلب کا علم جو ہے وہ قرآن میں مل جائے گا۔ لہٰذا قرآن جو ہے وہ ایک نالج والی کتاب ہے، ایک علم والی کتاب ہے، قرآن ایک انفارمیشن والی کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو دنیا میں حاصل کرتے ہیں وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اگرچہ اس کی اپنی ایک جگہ اہمیت ہے، اس کو لینا چاہیے، ہنر اور ٹیکنیک کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو لینا چاہیے، مگر جب بات علم کی ہوگی تو علم کا تعلق صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قرب قیامت کا دور ہوگا تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام جو ہی نبی علیہ السلام سے یہ بات سنتے ہیں تو آپ اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی کہ صحابہ کے ذہن میں کوئی دوسری بات ہی نہیں آئی، انہوں نے علم کو کس کے ساتھ منسوب کیا؟ قرآن کے ساتھ، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر علم کہاں جائے گا؟ تو گویا کہ علم اور قرآن کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں علم کی بات ہوگی وہاں قرآن کی بات ہوگی، جہاں قرآن بات کرے گا وہاں علم کی بات ہوگی۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم بات مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ علم اور معلومات کو کبھی بھی آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، ان کا موازنہ اس لیے نہیں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں علم کو نور کہتے ہیں، اور نور اور معلومات کبھی آپس میں ایک دوسرے کے پیدل نہیں ہو سکتے۔ بڑی مفسر کرام خوبصورت باتیں بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم علم کو نور کہتے ہیں اور نور روشنی ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی چیز کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، اس کی حقیقت کو دیکھنا ہے، اس کی قابلیت کو دیکھنا ہے، اس کی گہرائی کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی چیز کتنی ہی خاص کیوں نہ ہو، کوئی کتنی چیز خوبصورت یا قابل کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس روشنی نہیں ہے تو آپ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ لہٰذا علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک ایسی روشنی دیتا ہے جس سے آپ کسی بھی چیز کو پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی گہرائی کو جان سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ روشنی کے اندر ہے، اور روشنی کس کے اندر ہوتی ہے؟ وہ علم کے اندر ہوتی ہے۔ لہٰذا علم نور ہے، اور جو معلومات ہیں اس سے آپ کسی چیز کا ہنر تو سیکھ سکتے ہیں، فن تو سیکھ سکتے ہیں، مگر آپ اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، آپ اس کی گہرائی کو نہیں جان سکتے ہیں۔ لہٰذا علم اور نالج کو کبھی بھی آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس دعا میں بھی اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ دے، نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری نالج میں اضافہ دے، میری معلومات میں اضافہ دے۔